أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں احتیاط نہیں کی اور نافرمانی کی زندگی گزار کے چلا گیا تو اس قیامت کے دن کی سخت ذلت اور رسوائی اس کی منتظر ہے. لیکن جس نے اس دنیا میں احتیاط کی، اللہ پاک سے جوڑ کر رکھا، اللہ کو راضی کیا، اس دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اطمینان قلبی دیتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے ہے. لیکن انسان کی سمجھ میں، اس کے شعور میں یہ بات کب آتی؟ اس لیے کہ گناہ میں وقتی لذت ہے دوستو، گناہ کرنے میں وقتی مزہ ہے، ایک ذائقہ ہے، اور شیطان انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ بھئی تم وقتی طور پہ اپنا ذائقہ لذت لے لو، توبے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، وہ بعد میں کر لیں گے. تو اس لیے جب تک انسان میں طاقت ہے، جوانی ہے، خون کی گردش ہے، یہ باوجود اس کے کہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، ناراضگی والا عمل کر رہا ہوں، لیکن نفس اور شیطان اس پر غالب آ جاتے ہیں، یہ وہ گناہ کر لیتا ہے. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے، یا آسان الفاظ میں وہ کون سا ایسا تعویذ ہے کہ جو ایک بندے کو اس دنیا کی زندگی میں گناہوں سے متنفر کر دے، اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کی نفرت بیٹھ جائے. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یقیناً ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر قسم کے عمدہ مضامین کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن سے تعلق قرآناً عربیاً، اور یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے اتارا عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اور اس قرآن کریم کے اندر کوئی کمزوری نہیں، مضبوط کتاب ہے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی والی زندگی اختیار کر لیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور اسی قرآن کریم میں اللہ پاک نے مثال بیان کی ایک بندے کی، ایک شخص کی، کہ جس میں کئی شرکاء شریک ہیں اور سب کے سب ضدی ہیں. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک بندہ وہ ہے جو خاص ہے ایک شخص کے لیے. آپ سمجھے ترجمے سے کیا بات ہو رہی؟ ایک ایسا ملازم یا غلام یا خادم ہے کہ جس کے مالک کئی لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کی سوچ، فکر، جذبات میں فرق ہے.
ایک وہ ملازم خادم ہے کہ جو ایک مالک کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں باعتبار مثال کے؟ کبھی نہیں. الحمدللہ، تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون، بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے اپنے معاملات کو پیش کرو گے. یہ 5 آیتیں ہیں دوستوں، اور بڑی اہم آیتیں ہیں. پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس بندے کے پاس دنیا میں وہ کون سا نسخہ ہے، وظیفہ ہے کہ جس کو اپنا معمول بنانے کے بعد اس کے لیے گناہوں سے اور خواہشات نفسانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نسخہ ہم نے تمہیں دیا ہے کس شکل میں؟ قرآن کی شکل، قرآن کریم میں. اور چونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ہر قسم کی ضروری باتوں کو آسان انداز میں ذکر کر دیا ہے، اور اتنی آسان ہے کہ جس میں کوئی جھول، کوئی کمزوری، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں. بس انسان کو یہ فکر کرنی ہے کہ میں اللہ کے اس کلام سے تعلق جوڑ لوں اور اس کو سمجھ لوں اور اس کی تلاوت کا، اس کی قرات کا اور اس کے سمجھنے کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لوں. تو ایک تو میرے دوستوں بزرگوں یہ بات طے ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے بہت سارے مسائل اور معاملات خود حل ہوتے ہیں. آج دیکھیں نا، یہ جو ہم ہر ایک، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں تقسیم ہے، ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی گھر کی پریشانی کو ذکر کرتا ہے زیادہ، کوئی گھر کی نہیں کرتا تو اولاد کی پریشانی کو ذکر کرتا ہے زیادہ، کوئی اولاد کی نہیں تو وہ کام کاروبار دکان کی پریشانی کو ذکر کرتا ہے زیادہ کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور وہاں یہ معاملات چل رہے ہیں اور ہم کیا کریں. میں آپ حضرات سے عرض کروں، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، اکابر نے ایک بڑا عجیب عمل لکھا ہے، اور چونکہ ایک وقت گزرا ہے آج سے 60-70 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں کہ اہل اللہ سے، اکابر سے ایک بڑا تعلق ہوتا تھا نسبت، ہر ایک آدمی اپنی کیفیات بیان کرتا تھا، جس سے بیعت ہو، جس سے اجازت ہو، جس سے تعلق ہو، تو اپنی اندر کی کیفیات ذکر ہوتی تھی. تو اگر وہ کارگزاریاں آپ دیکھیں تو اس میں ایک عجیب بات ملتی ہے کہ وہ حضرات ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر کے ہر کمرے میں تلاوت کا معمول بنائیں. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ہر کمرے میں آپ تلاوت کریں، اور جس کو کام کاروبار کی پریشانی ہوتی تھی اس کو لکھتے تھے کہ آپ جہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا، تھوڑا سا وقت نکال کر وہاں یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ آپ کریں. کیا وجہ ہے دوست؟ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اگر ہمیں کوئی یہ وظیفہ دینا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم اس کو سرے سے عامل مانتے ہی نہیں کہ یہ عامل ہے. ہم کہتے ہیں یہ جان چھوڑا رہا. ہاں جو ہمیں کہے گا جی یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور یہ کر لیں، وہ وہاں پر، وہ وہاں پر، وہ وہاں پر، یہ چیز اتنی، وہ چیز اتنی، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، یہ دفنا دیں، وہ بہا دیں، یہ لگا دیں، وہ ہمارے دل کو لگتی ہے چیزیں، اس لیے کہ مزاج بن چکا ہے. اور قرآن کریم جو ایک نسخہ کیمیا ہے، بنیاد ہے ان ساری چیزوں کی. اس لیے جتنے بھی متبع شریعت اور سنت ہمارے عاملین حضرات ہیں، روحانی علاج کرنے والے ہیں، یہ اگر قرآن کی تلاوت کا معمول نہ بتائیں اور نماز کے اہتمام کا عمل نہ بتائیں، سمجھ جائیں گڑبڑ. تو اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں دوستو، خود بھی، گھر والوں کو بھی. مستورات ہماری آج ہوتی ہے
مہینوں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. سارے کام ہو رہے ہیں، کھانا پکانا ہے، نئی نئی ڈشیں بن رہی ہے، نئے نئے پکوان بن رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہے، چھوٹی صفائی ہے، یہ بڑی صفائی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی. صبح سے رات تک کر کے پھر کمر پکڑ کے بھئی ہم نے تو سارا دن کام کیا. 15 منٹ اس میں اتنے نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کر تسلی اور یکسوئی سے تلاوت. نہ ہم پوچھتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. یہی معاملہ ہمارے نوجوانوں کا ہے، یہی معاملہ ہمارے بچوں کا ہے. تو اس لیے ایک تو اس کو اپنی زندگی کی عادت اور معمول بنا دے کہ روزانہ تلاوت ہو، کم ہو لیکن روزانہ کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ جو بندہ قرآن سے تعلق کمزور کرتا ہے تو اس کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے گا. اور جب اللہ سے تعلق کمزور ہوا پھر بہت ساری چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. تو اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا. ایک شخص ہے فیہ شرکاء متشاکسون، یہ ایک خادم، ایک ملازم ہے. کتنے لوگوں کا؟ ایک سے زیادہ. مثال کے طور پہ 3 بھائی ہیں، ان تینوں نے ایک بندے کو ملازم رکھا. اب تینوں اس کو کسی کام کا بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں متشاکس ہیں. متشاکس کا ترجمہ ہوتا ہے ضدی، اور ضدی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا کام ہو باقی دنیا مرے کھپے اس سے مجھے پرواہ نہیں. اب ایک خادم ہے، ایک بھائی نے کہا کہ جلدی سے چائے بنا کے لاؤ بغیر چینی والی. دوسرے نے کہا کہ جاؤ یہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس کو جلدی سے موچی سے گانٹ کے آ جاؤ. تیسرے نے کہا کہ جاؤ اور یہ بجلی کا بل ہے، آج آخری تاریخ ہے، یہ بھر کے آ جاؤ ابھی ابھی. اب تینوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ابھی 10 منٹوں میں ہمیں چاہیے. یہ ملازم، یہ خادم کیا کرے گا دوستو؟ اس کو راحت ہے یا یہ پریشانی میں چلا گیا؟ جی پریشانی میں چلا گیا. اس لیے کہ ہے بھی تینوں کا خادم اور تینوں ہے سرکش ضدی قسم کے، اور تینوں کی بات ایک وقت میں مانی بھی نہیں جا سکتی. تو یہ بیچارہ تو بس ایک سرکل میں گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح. کام بھی کرے گا، باتیں بھی سنے گا، جھڑکیاں بھی سنے گا، گالیاں بھی سنے گا، پھر بھی پریشان ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو احکامات ایک جگہ سے نہیں مل رہے. یہ الگ الگ جگہوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، پریشان ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے سلما لرجل، جو خالص ایک کا ہے. ایک آدمی نے اس کو خدمت پہ رکھا ہے اور وہ آدمی ہے بھی سلیم الفطرت. لہٰذا ہر کام کے لیے اس کے پاس ایک وقت ہے. اس نے کہا صبح آئے تو جھاڑو لگائے، صفائی کرے، 10 بجے پھر چائے بنائے، 11 بجے گاڑی پہ کپڑا ماریں، 12 بجے پھر کھانا گھر سے لے آئیں، 1 بجے مسجد جائیں گے، 2 بجے کھانا کھائیں گے، 5 بجے واپسی کریں گے. ایک بندہ ہے اور سنجیدہ سمجھدار آدمی ہے. آپ بتائیں یہ ملازم اور خادم کتنا سکون میں چل رہا ہے. یہی حال دوستوں توحید اور شرک کا ہے. جب بندہ توحید والی زندگی گزارتا ہے تو اسے صرف کس کی ماننی؟ اللہ پاک کی. ایک اللہ کی ماننی ہے. اور اللہ پاک نے بھی اس کے لیے اوقات طے کیے کہ جب فجر ہے تو فجر کے ساتھ ظہر نہیں ہے دوست. جب سنتیں ہیں تو سنتوں کے اندر فرض نہیں ہے. ہر عمل کا وقت الگ کر دیا گیا، ہر چیز کو متعین کر دیا گیا. یہ بیمار ہو جائے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز کا پابند نہیں کیا، بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں سکتا، کہا لیٹ جاؤ، اشارے کے ساتھ پڑھ لو. تو توحید پر چلنے والے کو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے. اور جو ایک اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو 1000 دروازوں پہ جاتا ہے، یہاں بھاگتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، وہاں سے کچھ کہا گیا، یہاں سے کچھ کہا گیا، یہاں سے کچھ کہا گیا. زندگی بے چین اور خراب ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دوست. ہمیں یاد ہے ہم بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص آتے تھے اندرون سندھ سے، بیچارے بہت پریشان تھے، بہت زیادہ. ان کے پاس باقاعدہ ایک
تھیلا ہوتا تھا، تھیلی ہوتی ہے نا کپڑے کی، اور آپ یقین کریں گے بلا مبالغہ انہوں نے شاید کراچی اور سندھ میں ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو تھوڑی سی عملیات کی اور وظائف کی شدھ بدھ جانتا ہو وہ ان کے پاس نہیں گیا، اتنا پلندہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ یہ کہاں سے جی؟ یہ عالی جی شریف والوں سے، یہ بھیر شریف والوں سے، یہ امروٹ شریف والوں سے، یہ فلاں والوں سے، یہ ان سے، یہ ان سے۔ یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط جگہوں پہ جا رہا تھا، تھے سب بزرگوں اور اہل اللہ کے پاس، لیکن اتنی چیزیں جمع کر دی تھی کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں رات 3-4 بجے تک سب کے وظائف عملیات پورا کرتا ہوں۔ ایک دماغی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ اب واللہ عالم پھر بہت عرصہ ہوا، پھر نظر نہیں آئے، کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے دوست۔ تو یہ جو ہمیں مسجد کا راستہ دیا گیا، تلاوت کا راستہ دیا گیا، اور مشکل میں آنے والے مسلمان کو آپ علیہ السلام نے کون سی نماز کی ترغیب دی؟ صلاۃ الحاجت کی۔ مشکل نہیں، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، چند دن تک یہ پابندی کرے۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے کہ اس کے مسئلے یقیناً حل ہوں گے، اس میں کیا شک ہے؟ اس پہ کوئی آمادہ نہیں، کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان میں اس قدر کمزوری، آج انسان، یہ ایک روحانی مرض ہے، یہ خود چاہتا ہے کہ مجھے ایسی ادھر ادھر کی چیزیں ملیں، کبھی یہاں جاؤں کبھی وہاں جاؤں، پھر اس سے بھی کہوں، اس سے بھی کہوں، اس سے بھی کہوں، انسان کو پریشان کر دیتی ہے دوست۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب ایک خیر اور حق کے راستے میں لگتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، دنیا کا سکون بھی ہے، آخرت کا سکون بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سکون سے مراد دنیا کے اسباب کی زیادتی نہیں، کہ گاڑیاں زیادہ ہوں گی، گھر زیادہ ہوں گے، گھر بڑا ہو جائے گا، اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی، مال کی ریل پیل ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ ساری چیزیں بہت محدود ہوں گی، اور شاید ان میں سے بعض چیزیں ہو بھی نہیں، لیکن بندہ مطمئن ہوگا، سکون کی نیند سوئے گا، سکون کے ساتھ اٹھے گا، خوش و خرم رہے گا۔ یہ چیزیں پھر ہر ایک سے برداشت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو مشرکین کو یہ بات بڑی بوجھ لگی کہ اس پیغمبر کی باتوں میں سکون ہے، اس کے ایک ایک لفظ سے سکون ٹپکتا ہے، اور جو اس سے جا کے جڑتا ہے چاہے ہم اسے ستائیں، تکلیف دے، لیکن وہ اتنا مطمئن اور پکا ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب تو یہ کہ ماحول اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک بات کی، جب ہر حربہ کر کے ناکام ہو گئے تو ایک جملہ کہا چلو ایک دن آئے گا جلد ہی یہ دنیا سے چلا جائے گا، یعنی موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی تو یہ ساری باتیں اور یہ قصے اور یہ بیانات اور یہ دعوت اور یہ توحید، یہ تبلیغ، یہ سب ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو کافر کی سوچ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ انک میت وانہم میتون، اگر آپ پر موت آئے گی اس دنیا میں تو ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ رہیں گے کیا؟ آپ پہ بھی آئے گی اور ان پہ بھی آئے گی۔ لیکن اب نقطے کی بات سمجھیے گا دوست، اللہ پاک نے دونوں کی موت کا تذکرہ ایک ساتھ نہیں کیا، الگ الگ کیا۔ انک میتن، بے شک آپ پہ بھی موت آنی ہے، آپ سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا وانہم میتون، اور بے شک ان پر بھی موت آنی ہے، ان سے مراد کافر مشرک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد اللہ پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ چاہے آپ چاہے یہ، پوری دنیا پر کیا آنی ہے؟ موت آ کر رہے گی۔ سب کی موت اللہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے اگر عربی لغت میں انسان اپنی سوچ کے ساتھ چلے تو اگر اللہ پاک یہ فرماتے کہ انکم میتون، تم سب کے سب پر ایک دن موت آ جائے گی، تو بات کافی ہوتی نا دوست۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی موت کا تذکرہ الگ کیا، پھر درمیان میں واو لائے جس کا ترجمہ ہے اور،
پھر ان کی موت کا تذکرہ الگ سے کیا. یہ اشارہ کیا دوستوں کہ انسان کی موت میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ موت کے بعد بھی قیامت تک زندہ رہتے ہیں، ان کے تذکرے زندہ، ان کی محنت زندہ، ان کی دعوت زندہ، ان کی محنت زندہ، جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو مدینہ منورہ میں اپنی قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں نا، آپ تو روضہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں نا. لیکن کیا دنیا کا کوئی ایسا کونا ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کے ماننے والے موجود نہ ہوں؟ کیا دنیا کا ایسا کوئی کونا ہے کہ جہاں آذان ہو رہی ہو اور اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں ہو رہا ہو؟ تو موت تو اللہ کے پاک پیغمبر پر بھی دنیا میں آئی، لیکن اس موت نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے کام کو، آپ کی دعوت اور محنت کو ختم نہیں کیا. اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو فاسق فاجر نافرمان کی ہوتی ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ہر شر اور برائی بھی زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہے، آئندہ کوئی اس کا تذکرہ کرنا پسند بھی نہیں کرتا. بات سمجھ گئے؟ تو ایمان والے کی موت بھی ایک شان والی موت ہے دوست. وہ دنیا سے جا کے بھی زندہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر آباد ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس 23ویں پارے کی آخری آیات تھی. 23 پارے اس پر پورے ہو گئے. انشاءاللہ العظیم کل سے پارہ نمبر 24 شروع ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.